Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे पारा नंबर 30 में सूरत अन्नाज़ियात. तिलावत होगी आयत 24 से. आप सब मेरे साथ मिलकर पढ़िए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آية 24. فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Sadaqallahul Aliyul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. हम पढ़ रहे पारा 30 सूरत अन्नाज़ियात आयत 24 onwards. कल हम पढ़ रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का वाक़या. अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा और क्या फरमाया कि फिरौन को किस चीज की दावत दी जाए. पाकीज़ा. हाँ, कि तू पाकीज़ा हो जा, तू पाक हो जा, तू सुधर जा. और अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया था मूसा अलैहिस्सलाम को कि किस तरह जाकर फिरौन को दावत दी जाए, तरीका कैसा हो. कुरान की एक आयत में हमने पढ़े थे किस अंदाज में दावत देनी है. किसी को याद है क्या फरमाया अल्लाह ताला ने कि फिरौन को दावत कैसे देनी है, तरीका. वो दाई का तरीका जो आप बताएं.
جی لیکن اللہ نہیں ایک نہیں that we didn't discuss yesterday. It's a one word, very important for all of us. Would you want to try? Anybody? अम्मी आप बताइए. उससे अनम्यूट अच्छी कीजिए. बात करना। अच्छी बात करना. हाँ लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया नरमी से बात करना. तो ये वर्ड बहुत जरूरी है कि एक दाई को जब अल्लाह की तरफ बुलाना हो तो वो कैसे बुलाए, नरमी से बुलाए. ऑफ कोर्स अच्छे तरीके से बुलाना है, अच्छी बात करनी है, लेकिन अंदाज नरमी का हो, सख्ती का नहीं. क्योंकि जब नरम बात की जाती है तो बड़े से बड़ा जालिम भी, जालिम का दिल भी पिघल सकता है. तो इस बात को हम गांठ बांध ले कि एक दाई को किस तरह बुलाना है. अब आप चांद आंटी बताइए कि कौन से दो पॉइंट्स हमने कल देखे थे. अल्लाह से जोड़ना हम्म. और सेकंड इज तस्किया करवाना, और जी तस्किया करवाने का टूल है कुरान, देन इट गोज इनटू सब ब्रांचेस. वेरी गुड. और ये तरीका ऐसा हो कि बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप. नंबर वन, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. नंबर टू, नो हार्शनेस, नरमी हो, हार्शनेस ना हो, सख्ती ना हो. और नंबर थ्री, कोई जबरदस्ती भी ना हो. नंबर थ्री, कोई जबरदस्ती भी ना हो. तो ये जो दाई का काम है, ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी भी है. और दाई को बहुत सब्र रखना है, क्योंकि हो सकता है कि दाई, यानी दाई का मतलब क्या होता है, बुलाने वाला, कि उसको सक्सेस मिले या वो फेल हो जाए. जरूरी नहीं कि सामने वाला उसकी बात माने. ये जनरल किसी भी दाई की बात हो रही है. ऐसा क्यों? कभी कभी आपने अगर देखा होगा कि कोई बड़ा सा गैदरिंग है और एक स्पीकर है, और अगर वो इस्लामिक स्पीकर है, कुरान की बात कर रहे कोई आलिम, और पूरी मजलिस बैठी है और सिर्फ एक या दो लोग होते हैं कि जिनके आंखों से आंसू बह जाते हैं. बाकी लोगों के आंखों से आंसू क्यों नहीं निकलते? वो बात उनके दिल पर उतरती नहीं है, हाँ, यू आर राइट, बट क्यों नहीं उतरती? लैक ऑफ ईमान. इट्स नॉट लैक ऑफ ईमान, टू बी प्रिसाइज, ये है हिदायत. है ना, कि बात तो सबने सुनी और एक ही स्पीकर की बात सबने सुनी, लेकिन हिदायत देने वाली जात अल्लाह की है ना. तो अल्लाह जिसे तौफीक अता करे, जिसे हिदायत अता करे, फिर बात उसके दिल में उतर जाती है, उसे छू जाती है. इस तरह छूती है कि कभी उसके आंसू निकल आते हैं. इस तरह छूती है कि फिर वो बहुत ज्यादा इस्तगफार करने लगता है, तौबा कर लेता है अपने गुनाहों की, और फिर वो सुधरने की उसी वक्त नियत कर लेता है कि अल्लाह आज से मैं ये गलत काम छोड़ दूंगी. ये दिल में उसने जो नियत की, अल्लाह जानता है. तो ये हिदायत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है. तो अल्लाह से जोड़ने का काम हमने करना है, हिदायत देने का काम अल्लाह का है. अल्हम्दुलिल्लाह. ओके. तो अब हम देखते हैं कि जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे क्या कहा आयत 18 में, कि क्या क्या तू चाहता है कि तेरा तज़किया हो, क्या तू अभी भी सुधरना चाहता है, तौबा करेगा. 19 में उन्होंने उसको ऑफर दी, वो अहदियक, क्या मैं हिदायत दूं तुझे. तो एक दाई का काम ये है कि वो पूछे पहले कि क्या मैं तुझे बताऊं, क्या तू सीखना चाहता है, उसके बाद अपनी बात शुरू करे. क्योंकि अगर आप लोग सीरत की क्लास अटेंड करते हो फ्राइडेज को, तो आपने देखा होगा कि वो जो बैत अकबा थी, उसमें भी जो मदीना से लोग आए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनसे पूछा कि क्या मैं आपको कोई अच्छी बात बताऊं. तो उन लोगों ने हाँ कहा. तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے کہا آئیے بیٹھ، ہے نا. ویسے ہی ہم نے پڑھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اس باغ کے واقعے میں، انہوں نے وہ سردار سعد سے کہا تھا کہ کیا میں تمہیں کوئی بات بتاؤں، آئے کیوں نہ ہم بیٹھ کر بات کریں. تو سامنے والے کو عزت بھی دینی ہے اور اس کی پرمیشن لینی ہے، وہ سننا چاہتا ہے تو اسے ہم سنائیں، ہے نا، آفر ضرور کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا 19 میں، کیا میں ہدایت دوں تجھے تیرے رب کی طرف، پھر تو کیا ہو جائے، پھر فتخشا، پھر تیرے دل میں خشوع آ جائے، تیرا دل جھک جائے اللہ کی طرف. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى 20، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت سے معجزے اور نشانیاں دکھائی. تو 21 میں کیا اس کا ریاکشن کیا تھی فرعون کی، فَكَذَّبَ، پھر اس نے جھٹلا دیا موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی دعوت کو. وَعَصَىٰ، اور اس نے نافرمانی کی. He disobeyed، کس کی نافرمانی کی اس نے، فرعون نے؟ موسیٰ علیہ السلام کی. اس نے کذب جو ہے نا وہ جھٹلایا موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن عصا نافرمانی اللہ کی. That's why you have to write everything. وَكَذَّبَ، پھر فرعون نے جھٹلایا موسیٰ علیہ السلام کو. وَعَصَىٰ، اور فرعون نے نافرمانی کی اللہ کی. تو بات یہاں یہ سمجھ آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یعنی کوئی بھی دائی اللہ کی بات رکھتا ہے، تو اگر جھٹلانے والا جھٹلاتا بھی ہے تو اللہ کی بات کو جھٹلاتا ہے، اور وہ نافرمانی بھی کرتا ہے تو اللہ کی کرتا ہے. اگر وہ ایمان لاتا ہے تو اللہ پر ایمان لاتا ہے. تو یہ دائی جو ہے نا وہ بیچ میں صرف کیا ہے، ایک ایجنٹ ہے یا ایک کڑی ہے جو چین کو کنیکٹ کرتے ہیں. ثم ادبر یسعی 22، ثم پھر ادبر اس نے پیٹھ پھیری. 3 زبر ہے نا ادبر میں، دس ہے سمپل پریزنٹ ٹینس. پھر فرعون نے پیٹھ پھیری. یسعی، یسعی میں کیا ورڈ ملتا ہے آپ کو؟ سعی، سعی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تیزی سے دوڑنا. چلنا. ہاں، تیزی سے چلنا ہے نا، جو صحیح ہم کرتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ فرعون turned his back and walked away. کہ موسیٰ علیہ السلام کی سب باتیں سنی، معجزے دیکھے، پھر بھی پیٹھ پھیری اور مڑ کر چلا گیا in the opposite direction. فحشر فنادا، پھر اس نے کیا کیا. سب یہ سمپل پریزنٹ ٹینس میں بات ہو رہی ہے کیونکہ 3 زبر ہے. فحشر، پھر اس نے جمع کیا. کس کو؟ تمام جادوگروں کو اور پوری اس کی قوم کو. فنادا، پھر اس نے پکارا، اناؤنسمنٹ کی. پھر ہم کو پتا ہے وہ جو کمپٹیشن ہوا تھا، اور پھر وہ کھڑا ہوا اس پورے گیدرنگ کے سامنے، لاکھوں لوگ جمع تھے. فقال، پھر بولا فرعون، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں سب سے اعلیٰ رب ہوں تمہارا. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. یہ پورے قرآن پاک میں سب سے یہ جو سٹیٹمنٹ ہے سب سے ناپسندیدہ سٹیٹمنٹ ہے ان دا قرآن، کیونکہ اس نے کیا کیا اس سٹیٹمنٹ کے ذریعے؟ اس نے شرک کیا. اینڈ ہاؤ ڈیئر فرعون سے کہ میں رب ہوں تمہارا اور میں سب سے اعلیٰ رب ہوں. اس سے بڑی گستاخی اور کوئی نہیں ہو سکتی. اپنے آپ کو یہ کلیم کرنا کہ میں تمہارا یعنی انسانوں کا رب ہوں، یہ سب سے بڑا شرک ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ شرک کیا ہے. الشرک لظلم عظیم،
शिर्क सबसे कबीरा गुनाह है। फिरौन अपने आप को रब क्यों कहता था? क्यों उसने ये क्लेम किया तकब्बुर, कि मैं रब हूँ? तकब्बुर। और उसे तकब्बुर किस बिना पर था? What was the reason, basis for his pride? सरदार था, मालदार था। Exactly. वो बादशाह था, he was the king. और मालदार था, yes, बहुत पावरफुल था। और वो कहता था मैं अपने सिवा किसी और रब को नहीं जानता। क्या मैं मिस्र का यानी इजिप्ट का बादशाह नहीं? क्या मेरे पैरों तले से नहरें नहीं बहती? एंड वी नो इजिप्ट द मोस्ट फ्लरिशिंग कंट्री। अल्लाह ताला ने मिस्र इजिप्ट को कैसे बनाया है कि बिकॉज ऑफ द नाइल रिवर फ्लोइंग थ्रू आउट द ईयर, वहाँ की जमीन कैसी है? मोस्ट फर्टाइल लैंड। और खेती बाड़ी गार्डन्स फ्रूट्स हरा भरा पूरा साल। और क्योंकि नदी भी है और समंदर भी है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट भी बहुत आसानी से होता है। फिर उसने किसको गुलाम बनाकर रखा था? बनी इसराइल को गुलाम बनाकर रखा था। तो उसको तो काम करने के लिए मजदूरों को मजदूरी भी नहीं देनी है, यानी पैसा भी अपना बचा रहा है, जुल्म भी कर रहा है। और कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर में इजिप्ट सबसे आगे उस दौर में। और उस दौर में क्या, आज भी आप देख लीजिए इजिप्ट के अंदर कौन से मॉन्यूमेंट्स नजर आते हैं आपको? व्हाट डू यू सी देयर? pyramids. मम्मीज। पिरामिड्स, ममीज। आज तक पूरी दुनिया में ऐसे पिरामिड्स आज तक भी नहीं, कयामत तक भी नहीं बनेंगे। ऐसा कंस्ट्रक्शन उसने करवाया इन गुलामों के जरिए। और अगर वो काम ना करे तो उनको कीले ठोक देता था उनके हाथ और पैरों में। अस्तगफिरुल्लाह नऊजुबिल्लाह। तो इतना जालिम, इतना टायरेंट, इतना बड़ा मॉन्स्टर ये फिरौन, जब उसके पास ये सब कुछ है, पावर भी है पैसा भी है, तो अपने आप को क्या समझने लगा? खुदा समझने लगा। अब देखो सबसे बड़ी गुस्ताखी जो उसने कर दी, तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आयत 43 में? फ़अख़ज़हुल्लाहु, व फिर अखज़, फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस, तीन जबर है। फिर उसने पकड़ा, किसने? अल्लाह ताला ने पकड़ा। हु, उसको, किसको? फिरौन को। आगे अल्लाह ताला का नाम भी है कि अल्लाह ताला ने पकड़ा फिरौन को। फिर ऐसी धरपकड़ हुई फिरौन की। कैसी पकड़ हुई उसकी? नकालल आखिरती वल ऊला। नकाला कहते हैं इबरतनाक सजा। ऐसी सजा दी उसको, ऐसा सबक सिखाया उसको, ऐसा अजाब आया फिरौन पर कि वो बन गई एक बहुत बड़ी इबरत। इसके लिए अल आखिरती वल ऊला, बाद वालों के लिए, पहले वालों के लिए, तमाम जहान वालों के लिए, रहती दुनिया तक, आखिरत तक उसको एक अल्लाह ताला ने लेसन बना दिया सबके लिए। आखिरती कहते हैं बाद में आने वालों के लिए, आखिर वर्ड है ना, दोज हु कम आफ्टरवर्ड्स। और ऊला, ऊला कौन थे? वो जो उस वक्त उस जमाने में मौजूद थे, प्रेजेंट थे। तो फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर तमाम लोगों के लिए उसको इबरत बना दिया। क्या किया अल्लाह ताला ने? हम सब जानते हैं कि क्या ऐसा कभी हुआ है दुनिया में कि जब, आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर रातों रात आप अब मिस्र छोड़ दीजिए। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल जो वहां पे उनको गुलाम बनाया हुआ था उनको लेकर निकल पड़े,
تو فرعون کو خبر ہو گئی، فرعون اور اس کا لشکر پیچھے پیچھے نکل پڑا۔ پھر جب وہ آگے پہنچے تو آگے سمندر اور پیچھے لشکر۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ ڈرو نہیں، اپنی لکڑی اپنے عصا کو پانی میں مارو۔ جیسے ہی سمندر میں اپنی لکڑی ماری، اللہ کے حکم سے سمندر پھٹ گیا، بیچ میں بالکل کڑک اسٹرانگ سالڈ راستہ بن گیا، اور وہ جو پانی تھا وہ دونوں طرف اس کی لہریں بالکل دیواروں کی طرح، پہاڑوں کی طرح سالڈ فرم کھڑی ہو گئی ود ان فریکشن آف سیکنڈ۔ کبھی کسی نے ایسا منظر دیکھا ہے آج دن تک؟ ہیز اینی بڈی ایور سین؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے، ہوا ہے؟ نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا، بٹ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا موسیٰ علیہ السلام اور پھر ہارون علیہ السلام، تمام بنی اسرائیل جو ساتھ میں تھے، ان سب نے اس کو کیا کیا؟ ایکسپیرینس کیا، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس۔ پھر وہ لوگ تو نکل گئے، اب فرعون اور اس کا لشکر بھی پیچھے پیچھے آنے لگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے وہ پورا سمندر کو پھر سے لکوڈ کر کے ان کے اوپر گرا دیا۔ اب وہ بیچ میں ہے، اوپر سے ایسی پہاڑوں کے جیسی لہریں ان کے اوپر۔ اب وہ فرعون اور اس کا لشکر سب غرق ہو گیا اللہ کے حکم سے، دے وے ڈرونڈ۔ اللہ اکبر! ایسی سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔ اب کون دیکھ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل۔ یہ کون تھے پھر؟ یہ اولا تھے، یہ جو والآخرتی والاولا آیا ہے نا، تو اولا، these people were present there. They witnessed it with their own eyes there and then. سبحان اللہ۔ اب یہ دشمن کا خاتمہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے۔ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اب ہمارا دشمن ختم۔ کیا بنی اسرائیل میں یہ طاقت تھی کہ وہ فرعون سے لڑ سکے، اسے مار سکے؟ واز اٹ پاسبل؟ Impossible, Baji. They were too powerful. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو ختم کیا، یعنی اب وہ کتنے ریلیکس ہو گئے کہ اب ہمارا دشمن ختم ہے، ہم نے دیکھ لیا، اب ہم بالکل ریلیکسڈ، اب ہم جائیں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کو چاہیے تھا کہ جو کچھ وہ سکھائے وہ سیکھے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی فرما برداری کرے۔ کتنا شکر! ایک ہوتا ہے کہ دشمن سے بھاگ کر نکلنا۔ کون دشمن سے بھاگ کے نکلا تھا پہلے بتاؤ؟ یہی دشمن فرعون۔ اس سے بھاگ کر کون گیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے بھیجے، جاؤ موسیٰ ہی کے پاس، فرعون ہی کے پاس۔ تو کیونکہ دشمن زندہ تھا، اب تو کیا ہو گیا؟ دشمن ختم کر دیا اللہ نے، تو ان لوگوں کو تو بہت ریلیف مل گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ فرعون کے ساتھ وہ تو مر گیا، اب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قرآن پاک میں کیا آیا ہے؟ اس کو نہ زمین ملی نہ اس کو اوپر اٹھایا گیا، وہ ان بٹوین ہے اور ایسے ہی رہے گا وہ۔ یہ ہے سزا۔ ایگزیکٹلی، یس، There's اللہ a تعالیٰ نے picture, قرآن میں فرمایا، ہاں بولیے۔ picture of یس، crossing the sea. ماشاء اللہ، دیٹس نائس، جزاک اللہ خیرہ۔ دس از جسٹ اے ڈپکشن کہ اس طرح ہوا ہوگا، بیکاز وی کی ناٹ ایکچولی میک these pictures, we cannot take them as original, but یہ ہمارے لیے ایک ڈپکشن ہے کہ کیسے راستہ بن سکتا ہے۔ یس، اب ہم فرعون کی طرف ذرا دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ کیا کہ فرمایا کہ اس کا جسم جو ہے، اس کی باڈی، اس کو ہم قیامت کے دن تک
اسی طرح رکھیں گے، ایک نشانی، ایک بہت بڑی عبرت آنے والوں کے لیے۔ ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ باجی اس آیت میں ہے نا کہ وہ آگے آنے والوں کے لیے ایک عبرتناک رہے گا۔ عبرت بنائی اس کو، لیکن کیوں اس کو عبرت بنائی اللہ تعالیٰ نے؟ نہ ابو جہل کو بنائی، اس سے پہلے بھی اور کئی بادشاہ گزر چکے ہیں، ان کو نہیں بنائی، قارون کو نہیں بنائی، فرعون کو ہی اللہ نے یہ عبرت کے لیے کیوں رکھا، کیوں چنا؟ باجی اس نے ڈائریکٹلی خدا کی خدائی کو چیلنج کیا تھا۔ ویری بہت گڈ ثنا، ویری گڈ۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے آج بھی اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے فرعون کو تو دیکھ سکتا ہے، برابر؟ جائیں آپ آج بھی کسی میوزیم میں جہاں پر اس کو رکھا ہوا ہے، اس کی باڈی کو، اور جا کر دیکھے تو وہ بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، کیا وہ زندہ ہے؟ وہ تو مرا پڑا ہے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی جو اپنے آپ کو خدا کہے، اگر وہ مردہ ہے، آج وہ لائف لیس ہے، پاور لیس ہے، تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے خدائی کا بہت بڑا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے ایسے ہی رکھ دیا ہے۔ جب اس کی ممی بنائی گئی تھی، اور ایجپٹ اسپیشلی وہاں پر ممیز بنائی جاتی، ممی بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز سے اس کو پروسیس کیا جاتا ہے کہ پھر باڈی کو وہ لوگ سروائیو کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، preserved. تو پریزرو کر سکتے ہیں، رائٹ؟ تو اس کی باڈی کو جب پریزرو کیا جا رہا تھا، اور ابھی اس کو سیکنڈ ٹائم دوبارہ پریزرو کرنے کے لیے اس کے اوپر پروسیسز کیے گئے اور اس کی اسٹڈی کی گئی، تب دیکھا گیا کہ اس کے پیٹ کے اندر سے ریت، سمندر کی ریت کے کنکر اور نمک ملا۔ کیا ملا اس کی باڈی کے اندر سے؟ سمندر کی ریت اور کنکر۔ تو پھر یہ جو سائنٹسٹ اس کو فائنڈ آؤٹ کر رہے تھے، ریسرچ کر رہے تھے جو ڈاکٹرز کی ٹیم، تو وہ حیران رہ گئے کہ اس کی باڈی میں نمک اور سمندر کی ریت کیسے پہنچی ہے؟ تو بادشاہ ہے، یہ تو ریت کھائے گا نہیں۔ تو جب انہوں نے اس پہ ریسرچ کرنا شروع کیا تو کسی نے کہا کہ آپ قرآن کو ریفر کیجئے۔ جب انہوں نے اسلامک اسکالرز، عالموں سے بات کی اور یہ آیتیں پڑھی کہ یس، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر کے اندر غرق کر دیا تھا اور پھر اس کی باڈی پریزرو کی گئی تھی، تو پھر وہ لوگ حیران رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور ان ڈاکٹرز میں سے اللہ کرے کہ اللہ ہدایت دے دے بہت سو کو، کیونکہ ایک بہت بڑا معجزہ ان لوگوں نے خود اس کو وٹنس کیا، اسٹڈی کیا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کی باڈی فرعون کی ایک عبرت ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی اور سامنے دیکھنے والوں کے لیے بھی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اگر آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ کیا میں اور آپ، کیا ہم لوگ بھی کبھی ایسا شرک کرتے ہیں جیسے فرعون نے کیا؟ ہم لوگ یہ تو نہیں کہتے کہ میں رب ہوں، لیکن کام ایسے ضرور کرتے ہیں، سوچ ہماری ضرور ایسی کبھی رہتی ہے۔ کیسی سوچ ہوتی ہے؟ کہ میری مرضی، آئی ایم ابو آل، میں جو چاہوں وہ کر سکتی ہوں، میں جو چاہوں وہ کروں گی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اپنے آپ، اپنی اعمال اور اپنے سوچ سے ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ میں بڑی چیز ہوں، اور یہ بھی شرک کا فارم ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا باجی، بالکل۔ بالکل۔ تو ہم اپنے آپ میں
کوئی فرعون سے کم نہیں ہے، ایک منی فرعون ہمارے اندر بھی بستا ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 26 میں فرمایا ان بے شک فی ذالک اس بات میں، اس واقعے میں، لعبرتن بے شک ایک عبرت ہے، ایک لیسن ہے، لمن یخشا لیے من اس کے، یخشا جو ڈرتا ہو، جس کے اندر خشوع ہو کہ اللہ یہ شرک کا نتیجہ اتنا برا ہوا اس کے ساتھ، اور یہ واقعہ سن کر یا اللہ اب میں کبھی تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، نہ کسی اور کو، اور نہ اپنی ذات۔ یا اللہ یہ تیرا نافرمان تھا تو آج سے میں تیری نافرمانی نہ کروں۔ یا اللہ یہ ظالم تھا تو میں کسی پر ظلم نہ کروں۔ یا اللہ یہ اس نے نبی کی بات کو جھٹلایا، معجزات کو جھٹلایا۔ یا اللہ میں اپنے نبی کی کسی بات کو نہ جھٹلاؤں، اور میرے پاس سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے اس وقت؟ قرآن باجی۔ قرآن۔ تو پھر آج سے میں قرآن کی کسی آیت کو نہ جھٹلاؤں اور نہ میں اس کی نافرمانی کروں۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اگر یہ خیال ہمارے دل میں آ گیا تو پھر میرے پاس کیا آ گیا؟ میں بن گئی یخشا، میرے اندر خشوع آ گیا، تھوڑا ہی خشوع کیوں نہ ہو۔ تو خشوع کیا ہے ایکچولی؟ کون ہے خاشعین؟ لکھ لیجئے، ہر وہ شخص جو اللہ کے عذاب یا ناراضگی سے ڈرتا ہو۔ کون ہے خاشعین؟ ہر وہ شخص جو اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہو۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور چیز بتا دی، لکھ لیجئے قرآن کی ایک آیت، اس کا میننگ ہے اللہ سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں، اللہ سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اس کے علم والے بندے ہوتے ہیں۔ علم والے بندے کیا مطلب ہے پھر؟ ایک ایکویشن لکھ لیجئے، بات ایزیلی سمجھ آ جائے گی۔ خشوع از اکول ٹو ایمان پلس علم۔ خشوع از اکول ٹو ایمان پلس علم۔ اب بتائیے مجھے کیا سمجھ آیا اس بات سے کہ کس کے اندر خشوع ہوتا ہے؟ بتائیے جلدی۔ جس میں باجی ایمان ہو اور وہ ایمان اپنا پختہ کرنے کے لیے خوب علم حاصل کرتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو جتنا ایمان ہوگا اور جتنا علم حاصل کرے گا تو اللہ کا یہ علم اس کے دل میں خشوع پیدا کرے گا، اللہ سے کنیکشن مضبوط ہوگا، پھر وہ اللہ سے ڈرے گا۔ جب وہ اللہ سے ڈرے گا تو پھر وہ ایسے کام نہیں کرے گا جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہو۔ دیٹ مینس ایمان اور علم ملا کر خشوع پیدا کرتا ہے، اور یہ خشوع ہم سے نیک اعمال کرواتا ہے۔ یہ خشوع، پھر اب آپ آگے لکھ لیجئے، خشوع کے آگے آپ نے لکھا تھا علم پلس ایمان از اکول ٹو خشوع، اس کے آگے ایرو کر کے لکھ لیجئے از اکول ٹو نیک اعمال۔ ابھی ایکویشن کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کو اپوزٹ کر کے دیکھیں گے۔ اگر جس کے پاس ایمان نہیں ہے، سمجھو، ہے نا، ہم نے کیا لکھے؟ ایمان پلس علم نا۔ اب جس کے پاس ایمان نہیں ہے، کیا وہ قرآن پڑھے گا؟ نہیں۔ تو جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ قرآن نہیں پڑھے گا، یعنی اسے قرآن کا علم نہیں ملے گا۔
تو پھر کیا اس کے اندر خوشو آئے گا؟ نہیں، نہیں آئے گا. اب اس کے اندر خوشو نہیں آئے گا تو کیا ضروری ہے کہ وہ ہر کام، اس کے ہر اعمال نیک اعمال ہو؟ بالکل نہیں. ہے نا. تو پھر ہمارے لیے پورا ایکویشن کتنا امپورٹنٹ ہے، اور ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے بھی نوازا، پھر ہمیں ہدایت دی کہ اب ہم علم حاصل کریں. علم حاصل کرنا از ناٹ دا اینڈ آف دا اسٹوری. اس کے بعد اب خوشو ڈیولپ کرنا اور پھر نیک اعمال کرنا، تب جا کے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. تو کیا ہمارا کام پورا ہو چکا ہے؟ نہیں. ہمیں یہ کرتے رہنا ہے. ایوری ڈے ایمان بڑھے گا، علم بڑھے گا، تو پھر ایوری ڈے خوشو بڑھے گا، تب انشاءاللہ ایوری ڈے ہمارے اعمال سدھریں گے. اب اس میں گیپ بھی آ سکتا ہے نا. آپ کو پتہ ہے کبھی ایمان اپ ڈاؤن ہوتا ہے، کبھی علم کا لیول اپ ڈاؤن ہوتا ہے، تو پھر خوشو کا لیول بھی اپ ڈاؤن ہوتا ہے. تو پھر اعمال کا لیول بھی، کوالٹی بھی اپ ڈاؤن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، جمائے رکھے. اس لیے روز ہم استغفار بھی کریں گے، اور روز اپنا تزکیہ کرنا ضروری ہے. تو روز ہمارا تزکیہ قرآن کرتا ہے، قرآن کے ذریعے ہمارا تزکیہ ہوتا ہے. پھر جس دن ہم قرآن سے دور رہتے ہیں، اس دن پھر سے ہمارے ایمان پر دھول جم جاتی ہے، پھر ہمارے اعمال ڈاماڈول ہونے لگتے. تو پھر ہم اپنے تزکیہ، یعنی یہ قرآن ہمارا کلینزر ہے. کلینزر کس کو ہمارے کلین کرتا ہے؟ یہ کس کو کلین سینے کرتا کو. ہے؟ سینے کو. اور اس کے ذریعے پھر ہمارا ایمان، عمل، خشوع، تقوی سب کچھ بہتر ہوتا ہے. الحمدللہ. اوکے. تو اب آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. 27. اب اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے دی تھی بیچ میں نا. شروع کی آیتیں کس بارے میں تھی؟ موت کے فرشتے. اس کے بعد کیا تھا؟ قیامت کا دن، دوبارہ زندہ کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ صرف آپ کی قوم ہی نہیں جو آپ کی بات نہیں مانتی. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو تو فرعون سے پالا پڑا، اور اس کی پوری قوم اور وہ جادوگر. اللہ نے چاہا تو وہ جادوگر ایمان لے آئے، اور یہ فرعون نے شرک کیا تو اس کا کیا انجام ہوا. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یو آر ناٹ دا فرسٹ ون. پہلے نبیوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، اور میجورٹی تو انکار ہی کرتے ہیں. اگر آپ کی قوم بھی انکار کرتی ہے، دیٹ از نتھنگ نیو. اب 27 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ بہت بڑا سوال کرتے اللہ تعالیٰ 27 میں. کیا؟ آر وی ریڈی فار دا کوشچن؟ کیا سے شروع ہوا ہے؟ کیا انتم ہو تم. یہ اللہ تعالیٰ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ تمام انسانوں سے پوچھ رہے کہ اے انسان، کیا ہو تم؟ اشد خلقن، زیادہ سخت ہو پیدائش میں. اے انسان، کیا تمہاری پیدائش بہت سخت بات ہے؟ کیا بہت بڑی بات ہے؟ ام السماء، یا آسمان کی پیدائش بڑی بات ہے، بڑی چیز ہے؟ What is more difficult to create, a human being or a sky? یہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا. بناہا، اس نے بنایا اس کو. اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو. کس کو؟ آسمان کو بھی اور انسان کو بھی. تو اللہ کے لیے کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ انسان کو بنانا بڑی بات ہے یا آسمان کو؟ باجی آسمان. آسمان. اور ایک آسمان بھی نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں میں ڈیزائن کیا. سبحان اللہ.
تو اللہ تعالیٰ فوراً ہمیں اپنی اوقات دکھا رہے ہیں، اور فرعون کو بھی، کہ اے فرعون تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، ہاں تو آسمان تک پہنچ بھی نہیں سکتا. تو نے اپنے منسٹر سے کہا تھا کہ ایک سیڑھی لگاؤ آسمان پہ، میں جا کر دیکھوں کون ہے موسیٰ کا رب. تو آسمان کو چھو بھی نہیں سکتا، آسمان تک پہنچ بھی نہیں سکتا، اور اپنے آپ کو رب کہتا ہے. تو انسان کتنی چھوٹی سی چیز ہے، اور آسمان کی پیدائش. تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ انسان کو بنانا مشکل، نہ آسمانوں کو بنانا مشکل. اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا زبردست انداز میں. اور کیسے بنایا آسمان کو؟ 28 رفع. اس سورہ کی بہت خاص بات ہے کہ سب کچھ 3 زبر کے ساتھ موسٹلی آ رہا ہے. ایوری تھنگ ان سمپل پریزنٹ ٹینس. کیونکہ دیکھیے آسمان تب بھی تھا، آج بھی ہے، آگے بھی رہے گا قیامت تک. تو اٹ از آلویز گوئنگ ٹو بی دا ریالٹی. رفع، اس نے بلند کیا. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا. سم کہا، بلندی کو اس کی، ہائٹ، یعنی آسمان کتنا اونچا ہے، ہائیسٹ فارم پہ ہے، سب سے اونچا جو ہمیں نظر آتا ہے. تو آسمان سے اوپر کچھ نظر آتا ہے ہم کو؟ نہیں. ہماری نظر میں سب سے اونچا اوپر کیا ہے؟ آسمان. تو سم کہا ہے کا مطلب ہے اس کی ہائٹ بھی، اور اس کی تھکنیس بھی، موٹائی بھی. ابھی اس وقت آپ گھر میں بیٹھے ہو، ذرا اپنی آنکھیں اوپر کر کے اپنی چھت کو دیکھو، ہے نا؟ تو ہمارے لیے اس وقت اونچی چیز کیا ہے؟ اپنی چھت. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پوری دنیا کی چھت بنا دیا. اب چھت اسٹرانگ کب ہوتی ہے؟ جب اس کی تھکنیس، موٹائی زیادہ ہو. اگر پتلی سی ایک، جیسے پہلے نا ٹن کے شیٹس ڈالتے تھے پترے، تو وہ پترا بھی اگر پتلا سا ہے تو اس میں کیا ہو جاتے تھے؟ چھید ہو جاتے تھے، بارش کا پانی اندر آتا تھا، دھوپ کتنی تیز لگتی تھی. تو جتنی زیادہ چھت موٹی ہوگی اتنا پروٹیکشن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمان کو اتنا اونچا بھی اٹھایا اور اتنا اسٹرانگ، مضبوط اس کی تھکنیس بھی رکھی. فسواہا، پھر اس نے سوارا اس کو، یعنی آسمان کو فلالیس، بالکل جس میں کوئی عیب نہ، کوئی نقص نہ ہو. یہ کہاں پڑھے ہم؟ سورہ بار ملک. بار دیکھو. یس، ہر روز پڑھتے سورہ ملک میں کہ دیکھو ذرا آسمان کی طرف، بار بار نظر دوڑاؤ، کیا تمہیں اس میں کوئی فالٹ، کوئی نقص نظر آتا ہے؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسے زبردست بنایا بھی، اور ساتھ ساتھ میں خالی ڈیکوریشن پیس ہے یا پرپس بھی ہے آسمان کا؟ کیا کیا فنکشنز ہے آسمان کے؟ جلدی بتا دو. پرپس ہے، ایک ہمارے ہاں، لیے چھت ہے ہمارے سر پہ، سروز ایز اے کینپی. پھر روشن ہوتا ہے، رات کو روشن کرتا ہے آسمان ستاروں سے، چاند سے. یس، الحمدللہ، ویری نائس. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے پروٹیکٹ بھی کیا ہے، کیونکہ سورج کی روشنی اگر ڈائریکٹ ہم پر آئے تو ہم سب جل کے ختم ہو جائے. تو یہ اپیرنٹ لائٹ، یہ جو آسمان ہے وہ ہمیں ڈائریکٹ الٹرا وائلٹ ریز سے بچاتا بھی ہے. کبھی آپ کو پتا ہے نا دنیا میں سب سے بڑی بلڈنگ کون سی آج جو انسانوں نے بنائی ہے؟ برج خلیفہ باجی. ہے نا؟ کتنے فلوریڈ بلڈنگ ہے وہ؟ 44. ہاں، 156. دیکھیے. تو ہو سکتا ہے کہ انسان کیا بنا لے، 100 فلور کی بلڈنگ، 200 فلور کی، 300 فلور کی. اس سے زیادہ ابھی تک ہماری کیپیسٹی بڑھی نہیں ہے، ہے نا؟ لیکن اور اس پر ہم لوگ کیا ناز کرتے، کیا فخر کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، اللہ کی چھت کہاں پر ہے.
The other day I was traveling in the flight and मैं देख रही थी कि अल्लाह, मैं नीचे देखती हूँ प्लेन में से तो वहां पर मुझे सारे बादल नजर आ रहे हैं, और फिर ऊपर देखती हूँ तो आसमान और कहाँ तक ऊपर है। अल्लाह अकबर। और उस दिन तो मैंने ऐसा मौजज़ा देखा, फॉर मी इट वाज अ मौजज़ा, कि रात का सफर है, अंधेरा है बिल्कुल, और अचानक से मुझे नजर आ रहा है एक सूरज की तरह रोशन सितारा, इतना बड़ा जैसे हम सूरज देखते हैं, एकदम गोल्डन ऑरेंज, और उसमें से रेज निकल रही है, लेकिन अंधेरा था, रात थी। और मैं देखती रह गई। आई ट्राइड टू टेक कैप्चर, मैं फोटो लेने की कोशिश की, मैं फोटो भी नहीं आ रहा है, क्योंकि रात के टाइम आप फोटो प्लेन में से नहीं ले पाते हो। और देखती, उसी को देखती रही और सुबहान अल्लाह पढ़ती रही, और जब फिर उजाला हुआ सुबह में, तब फिर वो गायब हुआ। तो ये क्या अल्लाह की शान है। और अल्लाह ताला के साथ इंसान किसी को शरीक करे तो इंसान की अकल मारी गई है। क्या हम समझ नहीं सकते? ये पूरी कायनात को बनाने वाला वो रब, उसके साथ मैं किसी को कैसे शरीक कर सकती हूँ? कोई है ही नहीं उतना पावरफुल जो मैं उसके साथ खड़ा करूं। तो जब हम इतना इल्म कुरान का पढ़ते हैं और कायनात को देखते हैं, तब हमारी अकल ठिकाने आ जानी चाहिए कि अल्लाह के जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। ये है मेरा रब। आय 29, व अगतश लैलहा, और उसने क्या किया? इसमें क्या वर्ड है अगतश में? तक्षा। इसके अंदर हमें अंधेरा है ना, गशी वर्ड है ना, तो वो ढांप लेता है अंधेरा। लैलहा, रात को उसकी, यानी ये आसमान जो है ना, ये ऐसा अल्लाह की ये शान है कि पूरा कवर हो जाता है और पूरी जमीन को भी अंधेरे से कवर कर देता है। कब? लैलहा, रात को उसकी। व अखरज, और उसने निकाला, जुहाहा, सुबह को उसकी। तो ना सुबह कोई चीज है, ना रात कोई चीज है, अंधेरा भी कोई चीज नहीं। हाँ, उजाला जरूर, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब दिन होता है, कैसे पता चलता है? उजाला आता है। तो द लाइट कवर्स द एंटायर यूनिवर्स, और फिर हमारा जितना हिस्सा है उसमें हमें दिन नजर आता है। जब सूरज डूब जाता है, यानी इट गोज अराउंड द ग्लोब, तो क्योंकि सूरज नहीं है, उजाला नहीं है, तो अपने आप अंधेरा छा जाता है। अच्छा, क्या कोई उजाले को किसी ने छुआ है? हैव यू टच्ड लाइट एवर? हैव यू टच्ड डार्कनेस? No, it is abstract, you can feel it. यू कैन। तो ये देखिए, सारी चीजें जो है ना, अभी आपने जो बोले बिल्कुल सही बात है। ये फिजिकल डायमेंशंस है कि लाइट को आप छू नहीं सकते, है ना, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अंधेरे को आप छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अब जो आप कानों से सुनते हो साउंड, साउंड वेव्स, उसको भी आप छू नहीं सकते। जो सांस आप ले रहे हो हवा के अंदर से, ऑक्सीजन, यू कैन नॉट टच इट, यू कैन नॉट फील इट। ये सारी चीजें, अब देखिए, जैसे आसमान तो फिर भी नजर आ रहा है, लेकिन ये सारी चीजें जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है, लाइट, साउंड, और लाइट नहीं है तो डार्कनेस, साउंड नहीं है तो वैक्यूम, ये सारी चीजें इतनी एब्स्ट्रैक्ट जो नजर भी नहीं आती है, उसको भी उसने बनाया है। हम वो चीज कैसे बनाने की सोच भी सकते हैं जो हम, जिसको हम छू नहीं सकते? बताओ, क्या हम ऐसी कोई चीज बना सकते हैं जिसको हम छू नहीं सकते हो? नेवर। तो ये अल्लाह की शान है, और इसके आगे कैसे मैं अपना सर ना झुका दूं? फिर क्या मेरी औकात कि मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक करूं? और क्या उस फिरौन की औकात
کہ وہ یہ کہے کہ میں رب ہوں. نعوذ باللہ نستغفرullah. How dare he and how dare any human being. کہ کیا ہو تم اللہ کی زبردست ایک ایک کریشن کے آگے انسان تو کچھ بھی نہیں. ایک اتنی سی مخلوق چھوٹی سی اور اتنی کمزور. کیسے ہم لوگ بالکل کمزور اور کتنے ڈپینڈنٹ. پھر کیسے ہم یہ گستاخی کر سکتے ہیں. 30 وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. اور اب ذرا اندھیرا اجالا رات اور دن اس کو تو ہم محسوس بس کر سکتے ہیں، چھو بھی نہیں سکتے، بدل بھی نہیں سکتے. اب ذرا اس زمین پر آ جاؤ جس پر تم کھڑے ہو، ذرا اس زمین کو دیکھ لو. والارض اور زمین، بعد ذالک اس کے بعد، دہاہا اس نے بچھا دیا اس کو. اللہ اکبر. یہ زمین اگر ہم جغرافیکلی دیکھیں تو وی نو دیٹ دا ارتھ کیا شیپ ہے زمین کا. راؤنڈ باجی. سنا اپنے بچوں کو مت پڑھانا تم جغرافی، ہاں پلیز. کون بتائے گا مجھے واٹ از دا شیپ آف دی ارتھ؟ The earth is like an apple, flat from top and flat from down, oval. اوکے Baji, it's flatter on the top and bulges at the equator. اوکے. باجی سوریا spherical ہے. اسفیریکل ہے. اسفیریکل از دا ورڈ. جیسے ایک بال ہوتا ہے نا، آپ اس کو راؤنڈ نہیں بول سکتے، وہ چاروں طرف سے نہیں، ہر اینگل سے وہ سرکولر ہے. تو جو چیز ہر اینگل سے سرکولر ہو، ہر ڈائمینشن سے سرکولر ہو تو اسے اسفیریکل کہتے ہیں، ایک بال کی طرح. پھر بھلے وہ کہاں ارتھ اکویٹر پہ بلج کر رہا ہے، اوپر سے فلیٹ ہے، دیٹ از آل انڈرسٹوڈ، دیٹ از آل کریکٹ، بٹ وہ اسفیریکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ اسفیریکل ہوتے ہوئے ہم نے اسے بچھا دیا ہے تمہارے لیے. تم کو تو دیکھتے ہو تو اسٹریٹ نظر آتی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اور ارتھ از روٹیٹنگ کنٹینیوسلی، ریوالونگ کنٹینیوسلی، اپنے ارد گرد گھوم رہی ہے جیسے ایک بھورا گھومتا ہے. اور وہ گھوم رہی ہے کس کے ارد گرد؟ ریوالونگ اراؤنڈ دا Sun. سن. لیکن ہم نے اس کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے اس کو تمہارے لیے بالکل سٹیبل بنایا ہو. سبحان اللہ. اللہ کا کتنا شکر ہے، ورنہ اس وقت ہم گھوم رہے ہوتے. سوچو آپ سو رہے ہو اور گھوم رہے ہو، آپ کھا رہے ہو اور آپ گھوم رہے ہو. کیا آپ کھانا کھا پاتے؟ کیا آپ سو پاتے؟ کیا آپ کے جانور چارہ چر پاتے اگر وہ کنٹینیوسلی گھوم رہے ہوتے؟ کیسے ہم یہ زندگی گزارتے؟ تو اللہ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسپائٹ آف آل دا موومنٹ اس کو ہمارے لیے سٹیبل بنا دیا. اور اسی زمین میں سے پھر اخرج منہا اس نے نکالا اس زمین سے. ہاں کس کے لیے؟ زمین کے لیے. ماءہا اسی زمین سے وہ پانی بھی نکالتا ہے. وہ مرعاہا اور اسی زمین سے چارہ بھی اگتا ہے، گھاس بھی اگتی ہے، اناج بھی اگتا ہے. سبحان اللہ. یہ کیا اللہ کی شان ہے. ہم؟ ایک تو یہ گھوم رہی ہے، پھر اس کو سٹیبل کر دیا، اور اسی زمین سے پانی بھی نکل رہا ہے. پانی یہ بہت بڑی ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے کہ زمین کے اندر سے پانی کہاں سے نکلتا ہے بتائیے؟ کہاں سے نکلتا ہے پانی؟ بولیے جلدی جلدی، آپ کو معلوم؟ باجی انڈر گراؤنڈ واٹر ویل سے نکلتا ہے، ٹیوب ویل سے نکلتا ہے باجی. رین واٹر اوکے ہوتا ہے. اوکے. اور یو رائٹ، جلدی جلدی بولیے. اور بھی بہت سارے سورسز آف واٹر ہے. ندیاں، سمندر، جھرنے اور تالاب، کنویں،
बोरवेल्स जमीन के अंदर और जमीन के सतह पर 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, है ना। अब आप मुझे बताइए कि अगर अल्लाह ताला ये जमीन से पानी न निकालता तो क्या होता हमारा, क्योंकि बारिश तो पूरा साल नहीं होती। अगर बारिश आसमान से जो पूरा साल होती तो ठीक है, बट वो तो पूरा साल नहीं होती। हमारे इंडिया में तो 4 महीने 3 महीने बारिश होती है, और बाकी बहुत से कंट्रीज है जहाँ पर कभी 1 महीना या वो भी नहीं होती है। तो हम कैसे सरवाइव करते। तो अल्लाह ताला ने जमीन को 71% पानी से कवर कर दिया। ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है, ये पानी निकालना। जमीन के अंदर भी है, सतह पर भी है, समंदर भी है, नदियां भी है, झरने भी है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की शान है, बिकॉज देर इज नो लाइफ विदाउट वाटर। और फिर हमारे खाने के लिए इसी जमीन से चारा भी उगाया, घास भी उगाई, गार्डन्स भी, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी, अनाज भी। यानी ये जमीन को क्या मल्टीपर्पज बनाया। ये अल्लाह की हमारे लिए बड़ी नेमत है। वल जिबाल अरसाहा, और पहाड़ों का उसने लंगर डाले उसके। जिबाल कहते हैं, इट इज अ प्लूरल ऑफ जबल। जबल मीन्स वन माउंटेन, जिबाल प्लूरल कई पहाड़। अरसाहा उसने लंगर डाले, यानी खीला ठोक दिया पहाड़ों को। किस पर? जमीन पर। अभी हम जानते हैं ना कि पहाड़ सबने देखे ही होंगे। क्यों बनाए अल्लाह ताला ने पहाड़, जल्दी बताइए। ताकि जमीन हिले नहीं, पेपर वेरी वेट, गुड, पेपर वेट का पेपर काम। वेट के काम करते हैं। तो अल्लाह ताला ने जब जमीन बनाई तो उस वक्त वो हिलने लगी, तो अल्लाह ताला ने पहाड़ गाड़ दिए, जितने ऊपर है उतने ही नीचे कीले की तरह ठोक दिए, तो फिर जमीन स्टेबल हो गई। तो आप अब देखिए कि क्या अभी अर्थक्वेक्स नहीं होते, फिर भी जमीन पर हिलती नहीं जमीन। हिलती है बाजी। तो फिर तो ये है कि आप देख लीजिए, जिन जिन कंट्रीज में जिस जिस लैंड पर पहाड़ नहीं है या पहाड़ कम है, तो उन इलाकों में अर्थक्वेक्स ज्यादा होते हैं। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की शान है ना। और जहां पर पहाड़ ज्यादा होते हैं, हिली एरियाज जो होते हैं, वहां पर अर्थक्वेक्स ना के बराबर है। ये अल्लाह की शान है। अब इंसान क्या कर रहा है, इन्हीं पहाड़ों को काट काट कर रास्ते बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, और इन्हीं पहाड़ों को काट कर बिल्डिंग्स बन रही है। तो हम इस इकोसिस्टम को खराब कर रहे हैं, अल्लाह के बैलेंस को। तो ऑफ कोर्स ये अल्लाह के हुक्म से ही हो रहा है। अल्लाह ताला ने बता दिया है कि कयामत के दिन सारे पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, फिर से जमीन हिलने लगेगी, और फिर इंसान कहेंगे क्या हुआ है, इस जमीन को क्यों हिल रही है। तो एक और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फंक्शन है इन पहाड़ों का। वो क्या है कि इन्हीं पहाड़ों से झरने बहते हैं, और पानी बहकर नीचे की तरफ आता है, और फिर वो नदियां बनकर बहने लगता है। और एक पर्पस क्या है पहाड़ों का? They obstruct the wild winds. बाजी यस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ऑल्सो। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। कि एक तो है ना, ये हवाओं को रोकती है, और फिर बादल जो होते हैं वहां पर फॉर्म होते हैं, और बारिश इसलिए हिली एरियाज में ज्यादा भी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल्सो लाइक यू सेड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस कैसे बनते हैं, वो जो झरने पानी के बहते हैं वहां पर वो लोग ये पावर प्रोजेक्ट्स लगा देते हैं। सुभान अल्लाह। एक और बहुत बड़ा फायदा है हम इंसानों के लिए, कि जब हमने देखा कि ये पहाड़ जैसे जमीन के ऊपर और नीचे गढ़े हुए हैं, इसी तरह फिर इंसानों ने कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया। और आज हमारी बिल्डिंग्स देखिए, कौन सी बिल्डिंग सबसे ज्यादा मजबूत होती है? जिसके पिलर्स मजबूत हो। और ये पिलर्स जब कंस्ट्रक्शन होता है, तो पिलर्स जब बनते हैं, वो जितने जमीन के ऊपर है ना, उतने जमीन के नीचे तक बनाए जाते हैं।
اور جب زمین کے نیچے والے پلرز جتنے ڈیپ ہوتے ہیں اتنی اس بلڈنگ کی نیو، اس کا فاؤنڈیشن مضبوط ہوتا ہے. تو یہ انسانوں نے کہاں سے سیکھا؟ پہاڑوں سے سیکھا. تو اللہ تعالیٰ اپنی ہر کریشن کے ذریعے ہمیں ہدایت دیتے ہیں، گائیڈنس دیتے ہیں، اور ہمارے فائدے کا کام. اور ہل اسٹیشنز پر جب ہم جا کر اپنا ہالیڈے مناتے ہیں تو کتنی سکون کی ٹھنڈی ہوا اور وہاں کے فروٹس اور وہاں کی بارش، وہ کتنا سہانا موسم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا ہم کتنا شکر ادا کرے. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کثیرا، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا